بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو نماز عید الفطر کی نیت اور اس کا طریقہ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں یورپ میں، یو کے میں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں وہاں مسجد نہیں ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کمیونٹی سینٹر بھی یا کوئی ہال بک نہیں کرا سکتے، تو دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں مسجد ہے، تو کیا ان کو نماز عید الفطر کے لیے دوسرے شہر میں جانا چاہیے یا وہ نہ پڑھیں؟ کیونکہ بغیر جماعت کے تو ہوگی نہیں، تو وہ چھوڑ دیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے ویزے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے دور دراز، تو 10 مرتبہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ، کئی مرتبہ جاتے ہیں۔ جابوں کے لیے بھی جاتے ہیں، ڈیلی جاتے ہیں، اور کوئی اور پرابلم ہو، مسئلہ ہو، کسی نے دعوت دی ہوئی ہو، ملنے جانا ہو، رشتہ داروں کی شادی ہو، پھر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے، یہ نماز عید وغیرہ، یہ 2 سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے اور ہے بھی واجب، تو اس میں جانا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، میں امریکہ میں تھا، جاپان میں تھا، تو دور دراز سے لوگ 1.5 گھنٹے کے فاصلہ طے کر کے آتے تھے، کہتے ہیں ہمارے ہاں مسجد نہیں ہے، تو وہاں آ جاتے تھے۔ تو یہاں بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امپلائر غیر مسلم ہے، تو وہ کہتے ہیں جی عید والے دن چھٹی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کام پر پہنچنا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے صبح صبح۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب ہماری یا ہمارے بچوں کی میڈیکل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں جی اپوائنٹمنٹ کے بعد آئیں گے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کی وہ کہہ رہے ہیں، یا گھنٹہ لگ جائے، یا 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہم لیٹ پہنچے، تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا مذہبی چیز ہے، ریلیجس چیز ہے، ضروری ہے، تو وہ ایکسیپٹ کریں گے، تھوڑا لیٹ چلے جائیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جہاں پر اللہ رسول کے حوالے سے ذمہ داریوں ہوں، دین کے حوالے سے، تو ان کو کرنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ نیت جو ہے وہ صرف دل میں ارادے کا نام ہے، تو یہ جو میں بتاؤں گا یہ آپ نے دل میں سوچ لینا ہے، ذہن میں سوچ لینا ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیتے ہیں حرج نہیں ہے، کسی زبان میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں کہہ دیں، اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں بھی کہہ دیں ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی آپ نے اگر صرف سوچ لیا ہے، اور جب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ دیا، نماز ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا لازمی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب سمیت 6 تکبیر زائد، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جب امام اللہ اکبر کہہ چکا ہوگا اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر پہلے دل میں یا زبان سے یہ کہہ لیا۔ اب نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ساری جب امام پڑھ لے گا تو سورہ فاتحہ سے پڑھ لے، الحمد شریف سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، امام کے بعد ساری چیزیں کرنی ہے، امام سے پہلے نہیں کرنی، یا جلدی میں نہیں کرنی۔ ابھی امام اللہ ایسے کرتے ہم کہیں اللہ اکبر، ہم نے جلدی اس سے پہلے یہ الفاظ مکمل نہیں کر دینے۔
تو جب اللہ اکبر کہے گا تو ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا ہم نے ہاتھ چھوڑنے ہیں، تیسری دفعہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے۔ اب اس میں جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلی جو 2 رکعتیں تھیں، اب یہ 3 جو رکعتیں ہیں، پہلی 3 جو تکبیریں ہیں پہلی رکعت کے اندر، یہ یعنی زائد ہو گئی۔ اب پہلی 2 میں جو ہے وہ ہم نے جو 3 ایکسٹرا ہیں اس میں سے پہلی 2 میں چونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے لہٰذا ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب تیسری کے بعد چونکہ ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی تو لہٰذا ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام سورہ فاتحہ اور کوئی بھی دوسری سورہ پڑھے گا ہم نے سننی ہے، پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا ہم نے رکوع میں، جس طرح عام اس میں جاتے ہیں اللہ اکبر کے لیے اب کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا بلکہ ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کریں گے، دونوں سجدے ہو جائیں گے جس طرح دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر اب سورہ فاتحہ اور دوسری سورت امام پڑھے گا زور سے، ہم نے سننی ہے، سماعت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورت کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا ہم نے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر اللہ اکبر کہے گا ہم نے ہاتھ چھوڑنے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے۔ اب چوتھی مرتبہ ہم نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ رکوع کی تکبیر ہے، ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ 3 جو پہلی تھی وہ ایکسٹرا زائد تھی دوسری رکعت کی، ٹوٹل 6 ہو گئی، اور جو چوتھی مرتبہ کہہ رہے ہیں وہ نماز کا حصہ تھی رکوع میں جانے کے لیے، جس طرح ہم دوسری نمازوں میں ہر روز کرتے ہیں۔ تو ہم نے بغیر کانوں کو ہاتھ لگائے رکوع کی جو تکبیر ہوگی اس کے لیے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اسی طرح رکوع اور سجدے، اور پھر اس کے بعد اتحیات پر بیٹھنا ہے اور سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد خطبے سننے ہیں۔ جمعے میں چونکہ پہلے سن چکے ہوتے ہیں تو ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے پورا سال کے شاید پہلے خطبے ہیں، لیکن اس میں خطبے بعد میں ہوتے ہیں، عیدین میں خطبے سماعت کرنا بھی لازمی ہے۔ جب خطبے سماعت کر لیے اس کے بعد دعا مانگنی۔ تو یہ تھی نیت اور نماز کا طریقہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے اور تمام نمازیں ادا کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔